الله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أقصر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله. جی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالی دے گھر دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے حاضری ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنان۔ اسلامی سال 1446 ہجری اسلامی سال دا عظمتاں برکتاں والا مہینہ ماہ شعبان المعظم، اس تو متصل بعد رمضان المبارک آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان المبارک دیاں فیوض و برکات سب دے نصیبیاں دے اندر فرمان، اور سب دی اللہ زندگی دراز فرمان۔ اے مہینہ شعبان المعظم دا، جس دی اج 8 تاریخ ہے، شعبان المعظم اس ماہ دے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کثرت دے نال نفلی روزے رکھیا کر دے، اور ماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا انہاں دا اپنا ایک معمول سی کہ انہاں دے جو فرضی روزے رہ جاندے
رمضان مبارک دے انہاں نو اما جی شعبان دے اندر پورا کرنیاں۔ اس دی ایک حکمت ہے کہ شعبان تو بعد رمضان ہے، شعبان دے اندر بندے دی تیاری ہونی چاہیے، اور رمضان مبارک دا صحیح معنی دے اندر اوہی بندہ فائدہ اٹھا سکدا ہے کہ جو بندہ اور بندی ماہ شعبان دے اندر اپنی تیاری جیڑی ہے وہ پہلے کر لیندے نے۔ شعبان دے مہینے دے اندر نفلی روزے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام بکثرت رکھیا کر دے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کفیت دے روزے کفیت نہ رکھ دے کہ آپ بسا اوقات رکھدے رہندے اور شعبان نو رمضان دے نال ملا دیندے روزے دی حالت دے اندر۔ آپ علیہ السلام دے بارے دے اندر حدیث مبارکہ دے اندر موجود ہے کہ ماں جی فرماندیاں نے کہ میں نہیں دیکھیا اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو اتنے نفلی روزے کسے اور مہینے دے رکھ دیاں جتنا میں شعبان دے مہینے دے روزے آپ نو رکھ دیاں دیکھیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث نو صحیح البخاری دے اندر درج فرمایا ہے، اور اس تو اے بات دا بخوبی پتہ چلدا ہے کہ اس ماہ دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس حد تک تعظیم کیا کر دے اور اس دے روزے رکھ کے اپنے خالق و مالک نو راضی رکھ دے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمایا کر دے کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اللہ کہ مینوں یہ مہینے دے روزے رکھنے بڑے محبوب نے، اور صحابہ فرماندے نے کہ آپ دا یہ عمل سی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو شعبان دے اندر روزے رکھنا بڑا پسندیدہ آپ دے نزدیک اے عمل سی کہ آپ علیہ السلام یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، آپ اس ماہ دے روزے اتنے کثرت دے نال رکھیا کر دے کہ اس ماہ نو آپ رمضان دے نال ملا دیندے۔ اللہ اللہ۔ اور نبی علیہ السلام دے بارے صحابہ فرماندے نے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر صیاما منه فی شعبان کان یصومہ الا قلیلا بل کان یصومہ کلہ۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت نو جامع ترمذی اندر نقل فرمایا ہے
فرماتے نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جانثار حکمدار آپ دے صحابہ بیان کردے نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ شعبان دے روزے اکثر جڑا او اکثر مہینے شعبان دے رکھیا کردے، اور آپ شعبان دے روزے کم ہی ترک کیا کردے، یعنی ایک کثرت دے اتے دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ شعبان دے روزے بکثرت رکھ دے، لیکن آپ دا یہ عمل ہے اور امت دے واسطے آپ دیاں تعلیمات کیا نے؟ آپ فرماندے نے کہ جدوں شعبان شروع ہو جائے نا یہ روزے رکھو حتیٰ کہ نصف شعبان ہو جائے، تو پھر آپ نے فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا۔ سنن ابی داود دے اندر یہ روایت موجود ہے، امام ابو داود رحمہ اللہ بیان کردے نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت دے نام کی پیغام دیتا ہے کہ تسی شعبان دے شروع دے روزے رکھو، مگر جدو شعبان نصف ہو جائے پھر روزے نہ رکھو۔ پہلے میں تواڈے سامنے یہ نبی علیہ السلام دا اپنا عمل بیان کیتا ہے، اور آپ دے کولوں پوچھا گیا محبوب جی تسی آپ روزہ رکھ دے اور سانو تسی منع کیتا ہے، دی وجہ کی ہے؟ اور یہ روزہ رکھ دے زیادہ ہو یہ کی حکمت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماندے نے ذالک شہر، اے او مہینہ ہے یغفل الناس، اے دے اندر یغفل الناس، اے دے اندر لوگ جڑے نے وہ غفلت دا شکار رہندے نے۔ اللہ 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 فرمایا اے او شعبان بین رجب و رمضان، جیڑا رجب اور رمضان دے درمیان آیا آندا ہے، فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ، اے او مہینہ ہے ترفع فیہ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس مہینے دے اندر بنی نو انسان دے سالانہ اعمال جڑے نے وہ اللہ دے حضور پیش کیتے جاندے نے، سال دی جڑی ڈائری ہے وہ اللہ دے ہاں پیش کیتی جاندی ہے۔ بندے دی سالانہ ڈائری جڑی ہے جڑے کرامن کاتبین لکھ رہے نے، اور اے او کرامن کاتبین نے جڑے ساڈے موڈیاں تے سوار نے، اللہ دی طرفوں بیٹھے نے، نظر تے نہیں اوندے لیکن ایمان دے تے ضروری ہے کہ رب العالمین نے انہاں دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں نے، اور اللہ اللہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جیڑا بھی لفظ ساڈے منہ نکلدا ہے اے او لفظ نو کیچ کر لیندے نے اور انہوں لکھ لیندے نے۔ اس واسطے بولنا پہلے سوچنا، بولنا پہلے تولنا، بولنا پہلے ہوش کر کے بولنا، پھر بولنا پہلے ہوش ہونا۔ ایویں کتے بے جا اپنی زبان تو لفظ نکال کے قیامت دے دن کتے رب دی گرفت دے اندر نہ آ جائیے، کیونکہ آپ نے فرمایا قیامت دے دن بہت زیادہ لوگاں دی گرفت جڑی ہے نا وہ ہے زبان دی وجہ تو ہونی ہے۔
جو اسی بولن لگیا دریغ نہیں کرتے، جو منہ چاہیا بول چھڑیا ہے۔ کسے دی عزت دا جنازہ نکال کے اسی بڑے خوش ہونے ہاں، کسے دی ذاتیات تے حملہ آور ہو کے بڑے خوش ہونے ہاں، کسے دے الٹے نام لے کے بڑے خوش ہونے ہاں، کسے نو ماڑا یا غصہ آیا فوراً گالیاں گندیاں بکواسات کر کے اسی بڑے راضی ہونے ہاں، اسی اندر دی پھڑاس نکال لینے ہاں، کسے بھائی مومن دی غیبت کر کے چغلی کر کے اس تے الزام تراشیاں کر کے اسی بڑے خوش ہو جانے ہاں، لیکن یہ نہیں سوچ دے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ 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 جڑے ساڈے نگہبان نے، اللہ دی طرف منشی نے مقرر نے، اے لکھ رہے نے۔ اللہ اللہ فرماندے نے تیرے موڈے تے بیٹھے نی بندو بندے خدا، او اللہ دے بندے تیرے موڈیاں تے رب دے دو منشی بیٹھے نے، نوٹ کر دے نے تیری او ایک ایک ادا، ذرا سوچ سمجھ کے ڈائری لکھا، دن حشر نو دینی تینو رب نے دکھا، ایویں مفت چنا عاشق نبی دا صدا، پہلا صورت تے سیرت نبی جئی بنا۔ اے ساڈے موڈیاں دے بیٹھے نے، اللہ اللہ۔ تو اے سالانہ ساڈی رپورٹ اللہ دے ہاں جس ماہ دے اندر پیش کر دے نے او ماہ شعبان ہے۔ آپ فرماندے نے فَهُوَ شَهْرٌ تَرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ فرماندے نے کہ اللہ دے ہاں اعمال بنی نو انسان دے پیش کر دے نے، فَأَحَبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي۔ اللہ 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 آپ فرماندے نے فَأُحِبُّ، مینوں اے گل چنگی لگ دیے، مینوں اے گل چنگی لگ دیے۔ کیڑی بات فرمایا؟ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي، کہ میرے عمل اللہ دے ہاں پیش ہون، وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں روزے دی حالت دے اندر ہوا۔ اللہ اللہ۔ آپ فرماتے ہیں میرا دل کردا ہے کہ میرے عمل اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر اس حال اندر پیش ہون کہ میں روزے دی حالت دے اندر ہوا، کیونکہ روزہ دار اللہ دے ہاں اے دا ایک بڑا مقام ہے۔ روزے دار بندے نال اللہ بڑا پیار کردے نے۔ اللہ پاک فرماندے نے روزہ دار بندے دی دعا میں مسترد نہیں کردا، روزہ دار بندے دے منہ دی ہواڑ جڑی ہے میرے ہاں کستوری دے نالوں زیادہ بڑھ کے اہمیت رکھ دیے۔ اللہ اللہ۔ فرمایا روزہ دار بندہ جڑا ہے نا میرے ہاں ساری رات قیام کرنالے عابد نالوں، اللہ اللہ، شب زندہ دار نالوں زیادہ اہمیت رکھدا ہے جس بندے نے روزہ رکھیا ہے، کیونکہ روزہ ایک ایسا عمل ہے اللہ کہندے نے جڑا میرے اور میرے بندے دے درمیان ایک اللہ اللہ راز ہے۔ باقی عمل جننے بھی اسی کرنے کوئی نہ کوئی ویکھدا ہے، پتہ لگ جاندا ہے عمل ہو رہا ہے۔ روزے دا اللہ تے بندے نوں ہی پتہ ہے۔ اللہ فرماندے نے مینوں ہی علم ہے۔ اس واسطے اللہ دے نزدیک روزہ دار بندے دی بڑی قدر و منزلت ہے۔ ان تمام روایات تو جڑی بات دا پتہ چلیا ہوئے وے کہ اس ماہ دے روزے کثرت نہ رکھنے چاہیے نے، لیکن آپ فرماتے نے امت نو آپ نے کہا تسی روزے نہ رکھو محبوب جی، یہ دی وجہ کی ہے؟ فرمایا اگے رمضان آ رہا ہے، پورا مہینہ تسی فرضی روزے رکھنے نے، جے تسی نصف شعبان تے روزے تو شروع کرو گے بعد دے اندر پھر تسی کمزور ہو جاؤ گے، الا اے کہ او بندہ جڑا روٹین وائز روزہ رکھ رہا ہے، ہر ماہ دے 3 روزے،
ہر سلامی مہینے دی تاریخ 3 تاریخاں 14 13 14 اور 15 انہوں ایام بیز کہندے نے. انہاں دے جڑا روزے رکھدا ہے او دے واسطے رخصت ہے کہ وہ رکھ لے. اور ہر ہفتے دے جڑے 2 روزے رکھدا ہے بندہ عام روٹین وائز سارا سال رکھدا رہندا. اللہ توفیق دے. سوموار اور جمعرات دا دن اے ہفتے دی اعمال اللہ دے ہاں جڑے پیش ہوندے نا او اے 2 دناں دے اندر سوموار اور جمعرات. تو الا ہے کہ بندہ اے رکھ رہا ہے یا کوئی نظر منی او دا روزہ ہے اللہ اللہ یا قسم دا کفارہ جڑا ہے او دے روزے نے یا زہار دا کفارہ جڑا او دے روزے نے یہ بھی رخصت ہے. عام اس تو ہٹ کے آپ فرماندے ہیں اگر رکھو گے تسی کمزور ہو جاؤ گے اگر رمضان دے نہیں رکھ سکو گے کیونکہ رمضان پورا مہینہ جڑا وہ روزے رکھنے دے اندر اپنی مرضی نہیں. اے روزے اختیاری نے رکھ لو ثواب نہیں رکھ دے گناہ نہیں. یہ ایک اور بھی رخصت ہوندی ہے نفلی روزے دی کہ نفلی روزہ تسی رکھیا ہے تو انہوں کوئی دعوت آ گئی ہے تسی روزہ افطار بھی کر سکتے ہو گناہ نہیں ہوئے گا. روزہ افطار کر دو دعوت قبول کرو کیونکہ مسلمان دا مسلمان تے حق ہے کہ جدو دی دعوت ہوئے تو دی دعوت نو قبول کرے. فرضی روزہ نہیں چھوڑنا. فرضی روزہ کو بندہ بیمار ہو گیا ہے مسافر ہے طبیعت اپسٹ ہو گئی ہے تو پھر بندہ افطار کرے لیکن اے دی بعد دے اندر قضائی ہے. نفلی روزے دی قضائی نہیں ہوندی. ادا فرق ہے نفل دا اور فرض دا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لوگو تواڈے واسطے میرے پیغمبر دی زندگی بہترین نمونہ ہے. جویں میرے محبوب نے زندگی گزاری اس طرح گزارو. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی طرح زندگی بسر کرو. ما آتاکم الرسول فخذوہ. جو کچھ میرے پیغمبر تانوں کرن دا کہن او کرو. وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور جس تو میرے پیغمبر روک دین اس تو رک جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی آپ دی تعلیمات کی نے اور آپ دا عمل کیے. آپ دا عمل تے وے آپ پورے مہینے دے روزے رکھ لیں. اور تعلیم کیا نے آپ دی تعلیمات چو تعلیم اے وے کہ آپ نے امت نو کیا ہے کہ شعبان دے پہلے شروع دے روزے رکھو بعد دے اندر نہ رکھو. تو فرق واضح ہو گیا. آپ دا عمل اور آپ دا فرمان جو امت دے نام ہے او دے اندر فرق ہے. آپ دا ذاتی عمل ہے وے آپ پورے مہینے دے روزے رکھ لیں لیکن امت نو آپ نے منع کیتا ہے. تو امت دی بھلائی اور خیر اس چیز دے اندر ہے کہ امت اپنی مرضی نہ کرے بلکہ سونے محبوب دی بات نو منے. منن دے اندر خیر ہے. جڑا نہیں مندا او دی خیر نہیں بھلائی نہیں اور کسے وقت دا او عمل جڑا اللہ انہوں مردود کر دیندے نے. اللہ کہندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو اللہ اور دے رسول تو اگے نہ ودو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگے اللہ فرماندے نے سورہ الحجرات دے اندر کہ کسے ایسا نہ ہوئے کہ تسی اپنی مرضی اور منمانی کرو تے تواڈے عمل ہی اللہ تعالیٰ برباد کر دین اور تانوں ادا شعور ہی نہ ہوئے. اس بنا تے امت نو چاہیے کہ سونے محبوب دے عمل اور آپ دے فرمان نو سمجھے اور پھر اس دے متعلق جو شبہات نے او دا ازالہ اے وے کہ علماء کول پوچھیا جائے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تو انو علم نہیں تو اہل علم و بصیرت لوگاں نو پوچھو. ہن ماہ شعبان جڑا نا اے دے اندر جو ساڈے برے صغیر پاک و ہند دے اندر چیزاں رواج پا گئیاں نا اے بہت لوگاں دے اندر رواج کر گئیاں نے اور انہاں دا
نکالنا بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے، لیکن انہاں دی مذمت کردے رہنا چاہیے۔ کوئی نہ کوئی اللہ والے ایسے ہوندے نے جنہاں نوں بات دی سمجھ آ جاندی ہے اور پھر وہ اس تو رک جاندے نے، لا علمی دی وجہ تو کئی کر جاندے نے۔ یہ اور بات ہے، کئی بندے علم ہون دے باوجود سنی انسنی کر دیندے نے، وہ آندے نے خیر صلاح جی۔ شعبان دے مہینے دے اندر اے چیز دا تصور دینا کہ اے او مہینہ جی دے اندر اللہ 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 ذوالجلال والاکرام بندے دی جڑے لوہے محفوظ دے اندر عمر لکھیے اس عمر نو دیکھ دے نے، اور کئی لوگ جڑے نے جنہ دے بارے دے اندر اے فیصلہ سنا دیتا جاندہ ہے کہ نہ فوت ہو جانا ہے، انہاں دا حکم جاری کر دیتا جاندہ ہے، اور کئی لوگ جنہ دے بارے اے فیصلہ ہوندہ ہے کہ نہ پیدا ہونا ہے، انہاں دے بارے بھی لکھیا جاندہ ہے۔ اور اے او رات جس رات دے اندر تقدیراں دے فیصلے سنائے جاندے نے، اس رات جڑی نصف شعبان دی رات ہے نا، جنوں عام عرف دے اندر شب برات کہا جاندہ ہے، اور بعض لوگ انہوں شبرات بھی کہہ دیندے نے۔ شب برات، شب دا معنی فارسی دا لفظ ہے، برات عربی دا لفظ ہے۔ شب دا معنی رات ہے اور برات اے دا معنی بیزاری دی رات ہے۔ اور کئی لوگ اس رات نو بڑا ڈرن گے اور آکھن گے کہ مسیتے آ جائیے، وضو کر کے رب کول معافی منگ لئیے، کتے انہاں آویں ساڈی زندگی کٹ جائے۔ کئیاں دے پتے لینے نے، کئیاں دے لگنے نے، کئیاں دے چڑھنے نے، کتے ساڈا نہ چڑھ جائے۔ ایک رات کر لین گے، باقی موج مستی۔ آخری رمضان دے پہلا روزہ رکھ کے تے آخری رکھ لین گے، آکھن گے واقعی وچ ہی آ گئے نے۔ جمعۃ الوداع پڑھ لین گے، آکھن گے باقی سارے یہ دے وچ آ گئے نے۔ ہاں جی، کئیاں نے مرضی دن اپنی مرضی دے بنائے نے، عبادات اپنی مرضی دیاں بنا لیاں نے، کردے اپنی مرضی نے، ہر مہینے دے اندر عبادات اپنی مرضی نال، ہر کوئی نہ کوئی دن جڑا خاص کیتا ہے۔ اے چیز جڑی ہے شریعت نے اگر دسیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دسیا تو پھر اپنی مرضی اور منمانی نہیں کرنی۔ اے جڑی رات ہے نا، اے فیصلے ہوندے نے، اللہ لکھ دے نے، حکم جاری کر دے نے، حکم نامے مل دے نے، لیکن اے رات نہیں، مغالطہ لگا ہے، مغالطہ لگا ہے۔ سورہ الدخان اے دی جڑیاں ابتدائی آیات نے نا، انہاں تو اکثر جڑا کہ وہ لوگاں نو مغالطہ لگا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے سورہ الدخان دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام دا اے پیغام اور میسج ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک اساں نے اس قرآن نو برکت والی رات دے اندر اتارے آئے، برکت والی رات دے اندر اسی اس قرآن نو نازل فرمایا ہے۔ اور فرمایا اللہ پاک فرماتے نے کہ اسی اس دے ذریعے دے نال لوگاں نو ڈران والے ہاں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ پاک فرماتے نے ایو رات، اس رات ہر مضبوط بات دا کم دا فیصلہ کیتا جاندا ہے۔ اللہ اللہ امرا من عندنا انا کنا مرسلین، ہر پختہ اور مضبوط کم دا فیصلہ جڑا ہے اللہ فرماتے نے اسی آپ کرنے ہاں۔ اللہ اللہ اور اسی ہی اپنے رسولہ نو کائنات دے اندر مبعوث کرنے ہاں۔ اللہ نے اسی اپنے رسولہ نو بھیجنے ہیں۔ ہن یہ جڑی بات ہے نا، یہ دے اندر روزی لکھی جاندی ہے، موت لکھی جاندی ہے، زندگی لکھی جاندی ہے۔ یہ رات ہے،
اور یہ رات کیڑی ہے؟ قرآن دس رہا ہے کہ اساں اس رات نو قرآن اتاریا ہے، اور تسی دسو بول کے دنا بندے بیٹھے ہو جس رات نو قرآن آیا وہ رات کیڑی ہے؟ کیوں جی؟ لیلۃ القدر ہے، تے لیلۃ القدر کدوں ہوندی ہے؟ رمضان وچ ہوندی ہے، شعبان وچ نہیں ہے۔ قرآن دی بہترین تفسیر وہ ہے جو قرآن دی کردا ہے۔ اللہ کہندے نے اسی اس قرآن نو قدر والی رات اتاریا ہے، اور قدر والی رات کیڑی ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ۔ فرمایا اسی قدر والی رات دے اندر اس نو اتاریا، تسی کی جانو قدر والی رات کی ہے؟ فرمایا 1000 مہینے دی عبادت دے نالوں بڑھ کے اللہ دا اجر عطا کر دینے۔ اور فرمایا کہ ایک قدر والی رات کدوں ہوندی ہے؟ رمضان المبارک دے اندر ہوندی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ اللہ کہندے نے اس رات فرشتے اور روح الامین آسمان تو کثیر تعداد دے اندر زمین تے اتر دینے۔ تو یہ بات دا پتہ چلیا کہ رات وہ نہیں جڑی رات دا مغالطہ لگا ہے، آندے نے رات نصف شعبان دی، یہ شعبان دی رات نہیں ہے، یہ رمضان دی رات ہے۔ رمضان دی لیلۃ القدر دی رات نو اللہ تعالیٰ فیصلے کردے نے، اور تقدیراں دے فیصلے ہوندے نے، موت و حیات روزی اے دے بارے جو بھی اللہ دے فیصلے نے، رات رمضان مبارک دی لیلۃ القدر دی رات ہے، شعبان دی رات نہیں۔ اور شعبان دی رات دے بارے جو روایات ہوندیاں نے نا، یہ بالکل کچھ تے موضوع نے، کچھ منگڑت نے، کچھ اپنے کولوں بنائیاں نے، کچھ ایسیاں نے جو پرلے درجے دیاں ضعیف روایات نے۔ اور یہ رات دے متعلق مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اپنی تفسیر اندر انہوں نے بھی لکھیا ہے، مولانا سید ابو العالی مودودی رحمہ اللہ انہوں نے بھی لکھیا ہے، اور شیعہ دی ایک تفسیر ہے، دے اندر بھی میں پڑھ رہا سے، دے اندر بھی لکھیا ہوا نے کہ اس تو مراد اے نصف شعبان دی رات جنہوں شب برات کیا جاندہ وہ رات نہیں، اس تو مراد رات لیلۃ القدر دی رات ہے۔ علماء اہل تفاسیر نے بھی یہ بات لکھی ہے۔ اس واسطے جنہ لوگوں کو مغالطہ لگا ہے، وہ مغالطے دے اندر نے قرآن نو اپنی مرضی دے نال دی تفسیر نہیں کرنی چاہیے، وہ کرنی چاہیے جو اسلاف نے کیتی اور سمجھی ہے اور جو سمجھائی ہے۔ کچھ روایات بیان کیتی جاندیاں نے کہ وہ رات ہے جدے اندر جڑا ہے کہ آسمان تو اللہ پاک آسمان دنیا تے آ جاندے نے اپنے عرش تو اٹھ کے، اور اللہ تعالیٰ دی طرفوں آوازاں ہوندیاں نے، اور لوگ جڑے نے انہاں نو اللہ کہندے نے کوئی ہے میرے کول طلب کرے میں انہوں عطا کراں۔ تو اے دے ایک رات دے بارے نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ اے ہر رات ان اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف، فرمایا ہر رات اللہ تعالی نصف النہار تو بعد، نصف اللیل تو بعد اللہ آسمان دنیا تے آ جاندے ہر رات دے بارے۔ رمضان اندر ایک خصوصیت ہے کہ اللہ جدو رمضان شروع ہوتا ہے اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی دی طرفوں نداواں ہوندیاں نے رات نو، باقی سارا سال اللہ نصف اللیل ادھی رات تو بعد آسمان دنیا تے ہوندے نے ہر رات۔ تو اس رات نال خاص کر کے دی فضیلت نو اجاگر کرنا یہ بات صحیح نہیں۔ دوسری روایت ہے علماء نے انہوں روایت نو ضعیف دی اقسام دے اندروں لکھے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک روایت بیان کیتی جاندی ہے کہ اے او رات ہے جدے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام 15ویں رات غروب آفتاب تو لے کے تے صبح تک اللہ تعالیٰ آسمان دنیا تے آ جاندے نے، اور اللہ تعالیٰ آ کے کہیں نے میرے کو بخشش منگو میں تو انہوں معاف کر دیاں، رزق منگو میں
تو یہ روایت کے بارے محدثین نے لکھا ہے موضوع روایت ہے. موضوع کا معنی ہوتا ہے گڑھنا، اپنی طرفوں بنانا. اللہ اکبر. اس طرح بعض احباب اس رات دے اندر نفل پڑھتے ہیں 100 رکعتاں، ہر رکعت دے اندر جڑا ہے او سورہ فاتحہ 10 مرتبہ، پھر سورہ اخلاص 100 مرتبہ. اس رات نو نماز صلاح، نماز تسبیح پڑھائی جاندی ہے. اور اس رات نو قبرستان دے اندر جایا جاندہ ہے. قبرستان اندر جانا چاہیے، لیکن ایک رات، ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال مقرر کر کے نہیں. ہر روز جاؤ، جدو مرضی جاؤ، کوئی ٹائمنگ نہیں، جدو مرضی جاؤ، جانا چاہیے. نبی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں زور القبور فإنها تذکر الآخرہ. قبرستان جاؤ تو انہوں تہاڈی آخرت دی یاد آئے، لیکن ایک دن خاص کر کے نہیں ہے. اور ادھی رات نو جا کے اہل قبور انہاں دے واسطے دعاواں کرنیاں. اور یہ تصور جڑا کہ دینا کہ اے او رات ہے کہ اس رات نو ارواح جڑیاں نے او واپس آندیاں نے. اللہ پاک نے قرآن حکیم دے کئی مقامات اس بات کا ذکر کیا. سورہ یاسین پڑھنے ہیں نا، وہ دے اندر بھی اللہ تعالیٰ دا ارشاد گرامی ہے. اللہ پاک فرماندے نے کہ جنہاں نو اسی فوت کر لینے ہاں، فرمایا اللہ کہندے نے انہاں نو اسی واپس نہیں لٹاندے، اے ساڈا قانون ہی نہیں. اور ویکھو جڑے نیک لوگ نے، نیک روح نے، وہ تے جنت دے اندر نے، عیش و عشرت دے اندر نے. انہاں دنیا اندر آ کے کی کر رہا ہے؟ اور جڑے بد نے انہاں نو سزاواں ملن ڈیاں نے، انہاں نو سائی چھڈ دے ہی نہیں. انہاں کی تو اس واسطے یہ تصور بھی غلط ہے. ارواح دا آنا پرانیاں گلاں سنتے ہوندے سا. وہ آندے ہوندے ہیں دیوے بالنے آ، کیوں جی یہ رات نو روح آندیاں نے، اس واسطے دیوے بالنے ہیں. تیل بالنے آ، حلوے پکانے آ، تقسیم کرنے آ جی، روح آندیاں نے، وہ ساڈے کول آ کے کھانیاں دا مطالبہ کردیاں نے. یہ گل غلط ہے، ایسا ہے ہی نہیں. تو ایک بات اور ہے کہ کئی لوگ جڑے نے دے اندر جڑا ہے وہ بال تے بال سیانے بھی لگے نے کہ اس رات نو کی کرن گے جناب، اپنے گھر تے لالٹینا اور موم بتیاں چراغاں کردے نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رات نو اگ جلان تو منع کیتا ہے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا رات دے وقت جڑی ضرورت دی اگ ہے انہوں بھی سون تو پہلے بند کر دو، بجھا دو. شریعت دا حکم ہے. آپ فرماندے ہیں اگر نہیں بجھاؤ گے او دا نقصان ہوئے گا، تسی سو جاؤ گے اور وہ ہوا چلے گی یا کوئی چوہیا آئے گی او دی بتی نو کھچے گی. ادو تے زمانہ انج دئی سی نا، اے ہن تے جڑی لائٹ ساڈی بجلی ادو نہیں سی. یہ دے حساب نال بھی ہے کہ اس سرکٹ کتے وقت لائٹ ود گھٹ ہوئے، سڑ جائے، سرکٹ شارٹ ہو جائے، اگ لگ جائے، کئی مکانات جلے بھی نے. تو اس واسطے حکم ہے شریعت دا. آپ فرماندے رات نو سو لگا دروازے بند کرو، لائٹاں بند کرو، اپنے برتن ٹانپ کے رکھو، مشکیزیاں دے منہ بند کر کے رکھو، کھانے والی چیزاں جڑیاں انہاں نو ڈھک کے رکھو. آپ نے فرمایا کہ رات دے بارے دے اندر آپ دا حکم ہے. اور اے مجوسیاں دی نقل و حرکت ہے کہ اگ نو روشن کرنا. لالٹینا لے کے نکیاں نکیاں بچیاں جڑیاں جناب وہ شبرات جدھر ہوندی وہ لے کے ٹولے بنا کے نکلدیاں نے. اسی اپنے روپیہ نال انہوں لے کے دینے. اس تو گریز کرو، گریز کرو، فضول خرچیے. اور پھر رسم بد ہے مجوسیاں دی، انہاں ظالماں دی رسم ہے جڑے اگ دے پرستش کرنے والے نے، جنہاں سونے محبوب دے خط نو پکڑ کے بے ایمان نے انہاں دے بڑے نے پھاڑ دیتا سی. گستاخ رسول بدبختاں دی گندی رسم جڑی ہے ساڈے مسلماناں دے اندر بھی کر گئی. تو ایک تے سو بعد دوسرا ہے پٹاخے شرلیاں چلانا. ایک ہی چیز ہے، ایویں کسے نو آوازار کرنا، پریشان کرنا، مریض دی بیماری ہے او دے اندر اضافہ کرن دا سبب بننا، اور رات نو شور و غل کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیتا ہے. یہ رات نو صرف یہ ہی نہیں کہ دیں عام بھی جڑا نا میں سمجھ رات ایک حساب لگا رہا سا کہ پتہ نہیں ساڈے نوجوانوں نو کی ہو گیا، سمجھدے نہیں کہ رات نو جناب اپنے تیل مہدیاں کڈن لگ پیندے نے. یہ بھی ہندوانہ رسم ہے. کوئی باز آئے تو اللہ دے بندے ہو، شادی ہے، اللہ نے تانوں سرمایہ دیتا ہے، دولت دیتی ہے، کیوں پیڑے پیسے لگا رہے ہو؟ اچھے پاسے لگاؤ.
اچھے پاسے لگاؤ انہوں. رات نو ٹول بجا کے لوگوں نو پریشان کرنا، کل قیامت دے دن یاد رکھیے پوچھ ہوئے گی اس بات دی. وڈیریاں نو روکنا چاہیے، جواناں نو منع کرنا چاہیے. سونے محبوب دیے امت ہو کے تے کیڑے پاسے جا رہی ہے؟ اپنی مرضی نہ کرو، اللہ دے ہاں بھی ایک دن جواب طلبی ہوئے گی. اتھے کی اسی منہ لے کے جا گے، کی چیز دا جواب دیاں گے؟ اس واسطے انہاں چیزاں تو اپنے آپ نو بچاؤ، اپنے آپ نو اسلام دے اندر لے کے آؤ. اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام دے اندر پورے دے پورے آ جاؤ. تہاڈا ظاہر باطن، اٹھنا بینا، چلنا پھرنا، کھانا غمی خوشی، ہر چیز اسلام دے موافق ہونی چاہیے. اسلام تو ہٹ کے نہیں ہونی چاہیے. تسی زندہ رہو اسلام تے رہو. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تانوں موت آئے تے مسلمانی دی حالت دے اندر مرو. پتہ لگے کہ مسلمان مریا، اے نہ ہوئے کہ غیراں دیاں رسماں ایجاد کر کے انہاں نو ٹھک وجا کے کر کے تے او دے اندر بندے دی موت آ جائے تے کل قیامت دن نبی علیہ السلام فرماندے من تشبہ بقوم فہو منہ، جڑا کسے قوم دی نقل و حرکت اختیار کرے گا قیامت دے دن او دے وچوں او اٹھایا جائے گا. ایک تے اے چیز ہے، دوجی فضول خرچی ہے. فضول خرچی تو شریعت نے منع کیتا ہے، فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جڑے فضول خرچ نے اللہ کہندے نے وہ شیطان دے بھائی نے، شیطان دے ساتھی نے. تو اس واسطے اے جڑی رات ہے عام راتاں دی طرح ہے. اے دے اندر عام تسی جڑا نفل جویں رات دی تہجد پڑھ دے تہجد پڑھو، نفل پڑھو، جویں عام رات نو اٹھ کے قرآن دی تلاوت کر دے قرآن دی تلاوت کرو. کوئی اس رات دی خاص عبادت شریعت نے نہیں دسی، شریعت نے کوئی خاص نہیں. ہاں اے صبائیاں دی ایجاد کردہ رات ہے. صبائی نے جڑے رافضی لوگ نے امام زمانہ او دی یاد دے اندر یہ رات مناندے نے، اور یہ رات نو کی کردے نے اپنے نام خط لکھ کے نا اپنے امام زمانہ دے نام وہ باہر جاندے نے رات نو. ساڈے مسلمان سنی جڑے نے اسی سنی آ، اسی جناب ساڈے اندروں کچھ مسلمان جڑے نے او ادھی رات نو قبراں ٹر جاندے نے. او کی کردے نے بدبخت، او ادھی رات نو اپنے خط لکھ کے اپنے امام زمانہ دے نام او ندی دے اندر جا کے بہاندے نے. انہاں دا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام جنہ ہونا ہے انہاں دے نال لکھدے نے کہ وہ آؤن گے، اور انہاں دا تصور ہے کہ وہ ساڈے خطوط انہاں تک پہنچدے نے، اپنے حالات لکھ کے گھلدے نے. یہ انہاں دے اپنے عقیدے دی بات ہے. تو شریعت نے چیز تو سانو یہ رہنمائی نہیں کیتی ہے. اس واسطے چیز تو انہاں ایجاد کیتی اور انہوں نے ویکھو کہ اسی بھی لگ پے اس پاسے. اللہ سمجھ دی توفیق عطا فرمان، کتاب و سنت دے موافق اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمان. وما علیہ الا اللہ. تمام بزرگ بھائی مسجد نال تعاون فرماؤ. اللہ تعالیٰ سب دا تعاون حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنان، اور اللہ تعالیٰ سب تے اپنا فضل کرم فرمان. جو حباب اپنا ماہانہ حصہ فنڈ اللہ دے گھر نال اللہ دے گھر نال فرماؤ. اللہ تعالیٰ سب دا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنان.